السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ رمضان برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ ہر قسم کی برکت سے مالا مال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، باعظمت مہینہ آ رہا ہے۔ تمہارے اوپر سایہ پلنگ فگن ہو رہا ہے، یعنی ماہ رمضان مبارک آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات لیلۃ القدر کی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو تم قدردانی کرو اس رمضان کی۔ کتنے لوگ پچھلے سال فرمایا اس دنیا میں تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، دن دنا رہے تھے، گانے بجانے میں مصروف تھے، کسی نہ کسی بہانے ان کی موت آ گئی۔ آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے۔ ہاں، یہ ایسے برکت اور ایسی عظمت والا مہینہ ہے، تو اللہ سے یہ دعا ہے اللہ پاک یہ مہینے کی برکات ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینوں کے روزے جو ہیں فرض کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو، اللہ پاک نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا، عبادت خدا بندی کے لیے جاگنا نفل قرار دیا ہے۔ فرمایا جو شخص اس ماہ مبارک میں نیکی کرتا ہے، یعنی نفل کے طریقہ اور عمل کے ذریعہ بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ شخص اس شخص کی مانند ہوتا ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور جس شخص نے ماہ رمضان میں بدنی یا مالی فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ ہاں، جس نے رمضان المبارک کے پاک مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے فرض ادا کیا ہے، اس نے نفل ادا کیا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے فرض ادا کیا ہے، اور ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تو اور اس ماہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے یہ رکا رہتا ہے، اور وہ صبر جس کا ثواب اللہ پاک نے بہشت کو مقرر کیا۔ ماہ رمضان غم غاری کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں محتاج فقراء کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان یہ برکت کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اور غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، اور جو مالدار آدمی ہے اس کو یہ الارم دیا جاتا ہے کہ جس طرح روزے کے اوپر تو محنت مشقت اٹھا رہا ہے، تو اسی طرح
غریب لوگ جو ہیں پورا سال محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں، لہذا اس کو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا پاک مہینہ صبر سکھاتا ہے، جسے صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ہاتھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، اور آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو رمضان میں ہر ثواب کو دگنا کر دیا جاتا ہے اور پھر فرمایا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا او صحابہ سارے سنو، تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، ایک جو ہے بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی قدر کرنا اور اس میں اپنے لیے جنت کمانا اور روزہ رکھنا اور غریبوں سے ہمدردی کرنا اور صبر سے کام لینا اور رات کو عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اس رمضان میں جو ہے نیکیاں کمانے کا اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے۔ تو یہ ایسا عظمت کا مہینہ ہے، فرمایا ہر ثواب کو ڈبل، ہر نیکی کا جو ہے اجر ڈبل، ہر خیرات کا ڈبل، ہر زکوٰۃ کا فرمایا کہ جو ہے دگنا ثواب کر دیا جاتا ہے، ہر عمل کا دگنا ثواب کر دیا جاتا ہے۔ اور شیاطین سرکش جو ہیں ان کو اللہ پاک قید فرما دیتی ہیں کہ کہیں یہ جو ہے میرے بندوں کا روزہ خراب نہ کریں۔